ایک بڑا لوگوں کا کنسرن، بڑا لوگوں کا سوال کہ عمران خان کب رہا ہوں گے. تو یہ ایک ایسا موقع آ چکا ہے جس میں کچھ انڈیکیشنز ایسی مل رہی ہیں کہ جس سے اس موقع کے اوپر جب ملک میں ایک یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بہت سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس میں جو اتحاد کی سب سے بڑی علامت ہے، جو قوم کے نمائندے ہیں، اگر آپ پچھلے الیکشن کے ووٹوں کو دیکھ کے فیصلہ کریں تو عمران خان ہیں، تو ان کی رہائی کے امکانات بھی روشن ہو چکے ہیں. کیا عمران خان رہا ہو رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی ہارون رشید صاحب سے بھی پوچھیں گے، صدیق جان صاحب سے بھی اور اسد چوہدری صاحب سے بھی. آغاز صدیق بھائی آپ تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیں پھر ہم. میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا یہ ساتھ ذرا ٹویٹ بھی کر دیں لائیو کا، تو کیونکہ وہ بہت سے لوگ جو ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹویٹر سے پھر جو ہے وہ لائیو دیکھ سکیں گے. دیکھیں آپ نے بالکل مختصر بتاتے ہیں ویسے تو لوگ کیونکہ سارا دن آج کل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو پچھلے 3-4 دن ہیں جب سے بھارت نے اٹیک کیا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کے لوگ بہت شدت سے اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا جب پاکستان بدلہ لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد کو شہید کیا گیا ہے، ہمارے سویلینز کو شہید کیا گیا ہے، بچوں کو شہید کیا گیا ہے، خواتین کو شہید کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ارتضیٰ عباس 7 سالہ معصوم بچہ، اس کو شہید کیا گیا، اور معصوم بچے اور بچیاں شہید ہوئے، اور بڑا ظلم ہوا. اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک حملہ ہے، اور ایک اس نے ظاہر ہے جنگ کا آغاز کر دیا ہوا ہے بھارت نے. اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کب پاکستان اٹیک کرے گا. اس پہ سر میری تو رائے یہ تھی، اور میں اس پہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان کی فوج نے کچھ چیزیں دیکھ کے ہی رسپونڈ کرنا ہے. لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ جواب دیں. مجھے اس لمحے کا انتظار ہے جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جب ہم کریں گے تو ہمیں انڈین میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا میں ہمارے دیے گئے جواب کی گونج سنائی دے گی. دیکھیں ایک کنفیوژن پیدا ہوئی تھی جب حکومت نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بھارت نے اٹیک کیا، ہم نے ان کے جہاز 5 گرا دیے تو بات ختم ہو گئی. وہ والا معاملہ تو نہیں رہا. اب کیٹیگوریکل ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس رات جو کیا وہ سیلف ڈیفنس میں کیا، جواب ہم نے ابھی دینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج بھی ڈی جی ایس پی آر نے بریفنگ دی، ایل او سی کا آپ بتا چکے ہیں کہ خاصی کشیدگی جاری ہے مسلسل، ہمارے سویلینز بہت سے شہید ہوئے اس کے اوپر لائن آف کنٹرول کے اوپر. اور ایک چیز اور یہ ہے کہ جس لمحے ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور کچھ چینلز کے اوپر ہم لائیو ہیں، اس وقت بھی ڈرونز جو ہیں وہ ان کے گر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وقفے سے ڈرون جو ہیں وہ پاکستان بھیجے ہیں، ان کے ذریعے حملہ کیا ہے. اور ہر 1-1.5 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب فلاں شہر میں کوئی ڈرون آ کے گرا ہے، لگا ہے اور اس کو گرا دیا گیا ہے، یا کہیں پہ دھماکہ ہوا ہے، کہیں پہ وہ گرا ہے، فصلوں میں گرا ہے، کسی میدان میں گرا ہے، کسی عمارت کے پاس گرا ہے. تو اس لمحے تک وہ جو سلسلہ شروع ہوا ڈرونز آنے کا، وہ سلسلہ اس وقت تک برقرار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت مسلسل پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو انگیج رکھے ہوئے ہے، اور وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کو اس چیز میں الجھائے رکھے اور پاکستان ان کو اٹیک نہ کرے. اچھا یہ کیوں بہت زیادہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان انہی اگلے 1-2 دن میں اٹیک کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سکولز ہمارے 10 تاریخ تک بند کیے گئے ہیں، ایئر سپیس پہ جس طرح سے بند کی گئی ہے. اور پھر ظاہر ہے ایک انٹرنل پریشر ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، انٹرنل پریشر ہے پاکستان کے لوگوں کا کہ آپ کب جواب دیں گے. اور پی ٹی آئی بھی مسلسل تنقید کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی تو تنقید اس لیے کر رہی ہے کہ حکومت کی جو باڈی لینگویج ہے کہ میاں نواز شریف بات نہیں کر رہے، شہباز شریف مودی کا نام نہیں لے رہے، مریم مودی کا نام نہیں لے رہی، حمزہ شہباز مودی کا نام نہیں لے رہی، یہ چیزیں. خیر آج ہم زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہارون رشید صاحب سے سوال کریں گے. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے آج ہم اس سے پہلے لائیو گئے اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ، تو آپ نے ایک یہ بات کی کہ پاکستان کو بالکل بدلہ لینا چاہیے اور ایک بار دشمن کے اوپر ایک پاکستان کی دھاک بیٹھنی چاہیے. میرے 2 سوالات ہیں آپ سے سر. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستانیوں کی خواہش تو یہی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی فوج دیکھ رہی ہے کہ کب ہمیں ایسا موقع ملتا ہے پوری تیاری کے ساتھ کریں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جلدی کرنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جب ہمیں کوئی ایسا موقع ہمیں نظر آتا ہے کہ اب بیسٹ ٹائم ہے تو اس وقت کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک تاثر یہ بنا دیا گیا آج سے یعنی 1 ہفتے پہلے تھا کہ عمران خان کئی سالوں تک باہر نہیں آئے گا اور اس کے اوپر کراس لگ چکا ہے، وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا. 8 فروری کو لوگوں نے 2 اکثریت دی لیکن اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، اور آئندہ بھی وہ اقتدار میں کبھی نہیں آ سکتا. اور اب جب یہ جنگ کی صورتحال ہے تو تھوڑی سی بات چیت شروع ہو گئی کہ شاید عمران خان صاحب کو اس وقت ضرورت ہے تو رہا کر دی جائے. میں نے دونوں سوال اس لیے کیے ہیں کہ آپ جس سوال کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیں آپ کر لیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 1983 میں ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا کہ عمران خان پالیٹکس میں آئے گا 1983 میں.
اب میرے ذہن میں یہ ذرا میں تھوڑی سی تمید لمبی ہو جائے گی، میں معافی چاہتا ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا؟ میں مسلسل اس پہ سوچتا رہا کہ یہ عجیب بات ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں، اس کے بھائیوں کو جانتا تھا، اس کے بارے میں میری معلومات تو کافی تھیں۔ دلیل میں نے اس میں یہ دی تھی کہ یہ رومانٹک آدمی ہے، نہ یہ کاروبار کرنے کا قابل ہے، یہ نہ نوکری کرے گا، اس کا رجحان نہیں ہے، تو یہ پالیٹکس میں ہی اپنا کنٹریبیوٹ ہوا۔ وہ شوکت خانہ میں چلا گیا، پھر خیر بات ہوئی، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ سیاسی جماعت بنائے۔ میں نے آپ کو بھی کچھ دیر پہلے بتایا 30 اکتوبر 1996 کے جلسے میں، 30 اکتوبر 2011 کے جلسے میں نے سینکڑوں لوگوں کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا۔ وہ کس چیز کے لیے رو رہے تھے؟ کہ وہ خواب جو کبھی ہم نے دیکھا تھا شاید پورا ہو جائے، اور یہ وہ لوگ تھے جو جلسوں میں جاتے ہی نہیں تھے، اور اتنی خلقت تھی۔ مجیب شامی صاحب ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ کیا یہ بہت بڑا جلسہ ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا۔ میں نے کہا محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے سے بڑے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے محترمہ فاطمہ جناح کے سارے جلسے دیکھے ہیں، دیکھے میں نے بھی تھے، اس سے بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا۔ لاہور کی گلیوں میں پھرتا رہا، جہاں جاتے تھے، ڈیفینس میں، گلبرگ میں، وہ سرور روڈ پہ، ہر کہیں نوجوان پوچھتے تھے جی کب ہو رہا ہے جلسہ، کتنے بجے، یہ وہ 2 کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑتا تھا۔ اور میں عمران خان کے ساتھ جب وہاں پارک سے روانہ ہوا تو وہ بالکل کانفیڈنٹ تھا، 100% مطمئن تھا۔ اس نے کہا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ میں نے کہا کون سے طوفان یار، لوگ کافی آئیں گے، طوفان؟ جب ہم اس کی سیڑھیاں چڑھے اور ہم نے سامنے نظر ڈالی تو حیرت سے گنگ ہو گئے۔ دیکھیے اس میں بڑا کام ہوا ہے کہ لوگوں کے دل کس طرح بدلتے ہیں اور خیالات کہاں سے آتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر مارکس ہیں امریکہ میں، انہوں نے 30 سال اس پہ ریسرچ کی ہے کہ خیال انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے یا باہر سے آتا ہے، تو انہوں نے اس پہ نتیجہ اخذ کیا کہ خیال باہر سے آتا ہے، کہیں اور سے آتا ہے۔ انہوں نے ایک اس کا وہ بھی بنایا ہے، وہ سر پہ لگا دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں یہ پوچھوں صدیق جان صاحب آپ فلاں موضوع پہ کریں گے ویلاگ یا فلاں موضوع پہ کریں گے، تو وہ مانیٹر بتا دے گا، یعنی اس میں یہ سرخ بتی جلے گی یا سبز، یعنی یا ایک آپشن یہ ہے، دوسرا آپشن یہ ہے۔ یہ جو لوگوں کے دل پلٹ گئے ہیں، دیکھیے تو جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا جنہوں نے سیرت پڑھی ہے یا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں دل بدل جاتے ہیں۔ افغانستان میں بدل گئے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، روس ناکام ہوا تو اس وقت تو دنیا کی مدد حاصل، امریکہ کے خلاف کس کی مدد حاصل تھی؟ ایران بدل گیا، کوئی سوچ سکتا تھا شہنشاہ ایران چلا جائے گا؟ دنیا میں انقلابات ہیں، چین اتنا ہمارے سامنے بدلا ہے کہ انبلیویبل ہے۔ جب لوگوں کی محبت دلوں میں گھر کر جاتی ہے، ڈاکٹر خورشید رضوی کا شعر ہے، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے، وہ مظفر گڑھ کے دیہات میں، وہ وزیرستان کے پہاڑیوں پہ، وہ دنیا میں جائیں گے، جو بلوچستان کے ویرانوں میں، سندھ کے دیہات میں، سندھ میں پیپل پارٹی برف میں رکھی ہوئی دھوپ کی طرح دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ بلوچستان کے حوال ابھی آپ سن رہے تھے، بلوچستان سے مہمان ہماری ملاقات ہوئی جی، سالار کاکڑ نے، اتنی مصیبتیں لوگوں نے جھیلی ہیں کہ کوئی شیکسپیئر ہی انہیں بیان کر سکتا ہے، کوئی علامہ اقبال ہی بیان کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اتنی اذیتیں، 5 دن پانی بند ہے، بجلی بند ہے، باتھ روم نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ یہ بچی صنم جاوید، یہ عالیہ، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے خاندانوں کو جانتے ہیں، یہ لڑکیاں اور باقی سب خواتین جو ہیں، عباد فاروق آئے ہیں، یہ عباد فاروق وغیرہ ایسے تھے نہیں سر بالکل دنیا میں۔ وہ لوگ جیلوں میں کتنی دفعہ اس نے کہا ایک دن میں کتنے قرآن کریم ختم کرتے تھے،
وہ جو چار سالار کاکڑ بتا رہے تھے کہ کئی قرآن مجید ختم کرتے تھے، 85,000 اذکار کرتے تھے، کتنا درود شریف پڑھتے تھے، روزانہ وہاں پہ درس ہوتا تھا. یہ ایک قوم کے بننے کا عمل ہے. قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا ڈو یو ریئلی بلیو اٹ ول بیکم اے نیشن، پاکستان بننے سے کچھ پہلے. ان کے ایک بے تکلف دوست نے پوچھا، نام اس وقت ذہن میں نہیں، اٹ may ٹیک 50 years. آپ نے فرمایا نو 100 years. قوم بننے کا پہلی دفعہ یہ ایک قوم بن رہی ہے، پہلی دفعہ تمام رکاوٹوں کے بعد قوم نے گواہی 8 فروری کو دے دی. بے شک. اب وہ فیصلہ بدل دیا گیا، جبر سے بدل دیا گیا. بس طاقت کی ایک حد ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہے، بندوں کی ہے. جب خدا نے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی، باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ انڈیا جو ہے وہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا. انڈیا کیا کرے گا جی؟ بھئی پہلی یلغار میں وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ دفاع کرنے کے لیے گئے تھے، 5 طیارے تو ان کے گر گئے. ساری دنیا مانتی ہے، انڈیا مانے نہ مانے سب کو فرق نہیں پڑتا. دیکھنا ہوتا ہے سچائی کیا ہے. پاکستان فوج کی کیپیسٹی یہ ہے، لیبیا، عراق، شام، کتنے ملک ہیں جو برباد ہوئے، سوڈان میں بھی تباہی ہے. اس نے ٹیررزم پہ قابو پایا. او بھائی اللہ کے بندو، جو بات نہیں سمجھ رہے لوگ نفرت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، جس میں وہ بعض لحاظ سے حق بجانب بھی ہیں. او بھائی یہ پاکستانی سپاہی جو مسلمان سپاہی ہے ٹو بی ایگزیکٹ، وہ اس کی سپریرٹی ہمیشہ رہے گی. وہ مر کے اس کو پتا ہے میں نے شہادت سے بڑا تو مرتبہ کوئی نہیں ہے. اب رہے گی کب حملہ کرے گا، نہیں کرے گا، کتنے دن میں کرے گا. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو حکمت عملی بناتے ہیں. لیٹ دم ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اختلاف اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے ہے. وہ جو سیاچن پہ کھڑا ہوا پہلے بھی عرض کیا تھا، اس سے کیا اختلاف ہے؟ جو وزیرستان کی ہائٹس پہ سردی میں کھڑا اس کا کیا ہے؟ جو بلوچستان کے ویرانوں میں. پالیسیوں کی غلطی ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاد تو ہم پہ غزہ کے دن فرض ہو گیا تھا. اور جب جہاد کا وقت آئے گا، دیکھیے اقبال نے کیا کہا تھا، عمر بھر کے غور و فکر سے یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے کہ مسلمان اسلام کا کام نہیں آئے. جب بھی ان پہ امتحان درپیش ہوا، اسلام مسلمانوں کے کام آیا. اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان پہ بڑی مصیبت آ پڑی ہے، میں آپ کو پتہ ہے اس کی رگ رگ سے واقف ہوں. میں نے زندگی کا بڑا عرصہ اس کے ساتھ گزارا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت بخشی ہے تنہائی کی. یہ ہمیشہ فجر کے 2014 سے پہلے فجر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھتا تھا. پھر اس نے 2014 میں فجر کی نماز وقت پہ پڑھنی شروع کی. اور وہ تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا ایسا اپنی تطہیر کا. یہ اصل جہاد تو یہی ہے. اور جہاد کیا ہے؟ 28 آیات ہیں قرآن مجید میں جہاد کی، 20 کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہے. یہ قوم بن رہی ہے. ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لیڈر کمپرومائزڈ ہیں، کچھ بزدل ہیں، کچھ بھاگ گئے، کچھ ناتجربہ کار ہیں، یہ الگ بات ہے. ووٹر کہاں کھڑا ہوا ہے؟ تو کب تک کوئی عوامی تحریک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کبھی ناکام نہیں ہوتی. اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اسے برسر اقتدار آنا ہے. وہ اپنا امیر تیمور اپنے برادر نسبتی کے ساتھ وہاں اپنا ایک جگہ جنگلی سردار کی قید میں تھا. تو تیمور نے اچانک اس سے کہا کہ حسین، جب میں اپنے یہ امپائر تعمیر کر چکوں گا تو میں اس علاقے کا گورنر مقرر کروں گا. اس نے کہا یار ادھر قبائلی سردار کی قیدیوں میں مار ڈالے گا. اس نے کہا ان بے کراں صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ گمنامی کی موت مار دے. دیکھیے اس کی جب وہ نہیں تھا حکمران، اس وقت اس نے شوکت خانم بنانا. چلیے ورلڈ کپ کو چھوڑ دیجیے. اس وقت 10,000 شیلٹر ہومز اس نے بنائے. اس نے نمل کالج بنایا جو پاکستان کا سب سے اچھا تعلیمی ادارہ ہے. ابھی لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جاب کی آفر ہو جاتی ہے. جو دیکھ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور بدترین حالات میں ہمیشہ ایک طاقتور لیڈر کی آرزو ہوتی ہے. اس لیے مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں. دیکھا ہم غیب نہیں جانتے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے.
کرائن یہ ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا 6% شیئر ترقی پہ وہ لے گیا تو جو امریکہ کی بھی نہیں ہے، چند ملکوں کی ہے. اور اس نے کیا کیا، وہ غیر جانبدار خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. امریکیوں کو یہ گوارا نہیں تھا، لیکن پاکستان کا مستقبل امریکہ کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے. 80% اکوپمنٹ آپ کا چین سے آتا ہے، انہی طیاروں سے جو چین اور پاکستان نے مل کے بنائے تھے انہی سے گرائے نا رافیل. لہذا وہ اقتدار میں انشاءاللہ آئے گا، اور اس قوم کو ایک قوم بننا ہے. یہ قائد اعظم اور اقبال کی بنائی ہوئی قوم ہے، یہ کوئی جعل سازوں کی، بنارسی ٹھگوں کی بنائی ہوئی قوم نہیں ہے. یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ اپنا مریم نواز، یہ حمزہ، یہ ہم پہ حکومت کرے گا. بلاول ہم پہ حکومت کرے گا، یہ زرداری کرے گا، جو کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چائے کی پیالی اٹھانے کے لیے 3 بار کوشش کرتا ہے، جس کی نظریں آپ کو پتہ ہے اس کی نظر جواب دے چکی ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا، حالت اس کی خراب ہے. یہ جعلی دولت، جو جھوٹی جعلی ایک حکومت ہے، اس کو جانا ہے. یہ خدائی فیصلے لگتے ہیں، یہ بات تو اللہ بہتر جانتا ہے. عمران خان کا رستہ اب نہیں دو چیزیں نہیں رک سکتی. ایک، اب یہ پہلی بار ایک قوم بن رہی، وہ بلوچستان کے دور دراز دیہات کے لوگ، ادھر وہ وزیرستان کی ہائٹس پہ رہنے والے لوگ، ادھر جناب سندھ کے دیہات کے، کہاں کا گلگت بلتستان میں کبھی کسی نے سوچا تھا پی ٹی آئی جو اتنی کامیاب ہوگی؟ تو روک نہیں سکتے. اس میں جو سوال بلا شبہ عمران خان جو ہیں، امیدوں کا محور اگر کوئی شخص پاکستان میں ہے تو وہ عمران خان ہیں. کوئی خطہ ہو پاکستان کا، تمام یوتھ، خاص طور پہ یوتھ کیا، اب تو جو بڑے بوڑھے ہیں وہ بھی عمران کو ہی کہتے ہیں کہ نجات دہندہ یہی ہوگا. یہ جو پاکستان اور انڈیا کا کنفلکٹ امرج ہو کے سامنے آیا ہے، 2 نیوکلیر پاورز جنگ کے دھانے پہ کھڑی ہوئی ہیں، بڑے پیمانے پہ جنگ چھڑ سکتی ہے. امکانات ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہو سکتی ہے، امریکہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ وہ ڈیسائسو یا یہ وہ بہتر ٹائم نہیں ہے جس پہ آپ سمجھیں کہ جنہوں نے الاؤ کرنا ہے کہ عمران باہر آئے، اور خود عمران خان بھی، کہ آ کے وہ غصہ نہ کریں اور معاملات جو ہیں اس طریقے سے طے ہو جائیں؟ دیکھیے وہ جب دیکھیے کیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب ہم وہاں بیٹھے تھے، پہلے ہوتی ہے شکایت پیدا، پہلے ہوتی ہے غیبت، پھر ہوتی ہے شکایت، پھر ہوتا ہے بغض و عناد، پھر ہوتی ہے جتھے داری. جب جتھے داری بن جاتی ہے پھر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. خان صاحب کی بھی یہ غلطی ہے، یہ جو ہم نے یہ تصور کر لیا ہے نا کہ بھائی خان صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور ہم نے ان کو مرشد کہنا جو ہی از اے پولیٹیکل لیڈر. قائد اعظم منع کرتے تھے، جب انہیں کسی نے حضرت قائد اعظم کہا، انہوں نے کہا حضرت قائد اعظم نے کہا مجھے. اور کسی نے کہا کہ مولانا کہنے کی کوشش کی، محمد علی جوہر کوئی دینی تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، اور مولانا ظفر علی خان تو بالکل ہی نہیں تھے. تو وہ جو مولانا احترام کا لفظ تھا، یہ تو اب نہیں رہا. وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے چیس کھیلتا ہوں، میں تمہارا پولیٹیکل لیڈر ہوں. وہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے جس میں کام کرنے کا جذبہ ہے، جس کے 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں. میں ان سے کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ خوف پیدا نہ کریں. دیکھیے آپ فتح مکہ کی بات کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں، ہیرلڈ لیم نے لکھا ہے ناٹ اے کنگ ہی واز اے سینٹ. صلیبیوں کے گھوڑوں کے ٹخنے لہو میں ڈوب گئے تھے یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے، اس نے ہر ایک کو معاف کر دیا تھا. زخم تو لوگوں نے اتنے کھائے ہیں اور اس بری طرح کھائے ہیں، نہ گنے جا سکتے ہیں نہ بیان کیے جا سکتے. لیکن اگر آپ کو اسے ایک مستحکم ملک بنانا ہے، ایک قوم بنانا ہے، تو بڑے بڑے جرائم پیشہ کے سوا جنہیں سب جانتے ہیں، باقی لوگوں کو معاف کریں اور تطہیر کریں. نئی پولیس، نئی FBI، نئی سول سروس، یعنی اس میں اصلاحات کی جائیں، نئی زراعت، جدید زراعت. پاکستان کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا. ہارون خواجہ صاحب ون آف دا بیسٹ ریسرچرز ہیں، جنہوں نے 25-30 آدمی کی ٹیم کے ساتھ کام کیا. وہ کہتے ہیں اپ ٹل 30% گروتھ ریٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں. نہ زراعت میں کام ہوا ہے، نہ کان کنی میں کام ہوا ہے،
نہ کسی اور نہ الیکٹرانکس میں ہوا ہے، نہ آئی ٹی میں ہوا ہے، نہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہوا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد وہ 12% ہو جائے گی، پھر 7%، 6% پہ آ جائے گی. پاکستان چین کی طرح ترقی کر سکتا ہے، لیکن ایک باشعور تعلیم یافتہ قوم. یہ تو سارے سکولوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. باقی معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. فیصلہ ہوتا ہے تاریخی، سماجی، سیاسی عوامل سے. جس کے ساتھ قوم ہے وہ آئے گا، بس بات ختم. ہارون صاحب، پچھلے دنوں میں ہم نے تحریک انصاف کے ایک لیڈر کی گفتگو بھی سنی. تحریک انصاف کے اندر اس وقت یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دیکھیں عدلیہ فتح ہو گئی ہے، عدالتوں سے راستہ بند ہو گیا ہے، کوئی 1% بھی آپ کو ریلیف عدالتوں سے اس وقت نہیں مل سکتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام نہیں نکلتی، نہ عوام نکل سکتی ہے، اور 26 نومبر کے بعد تو بالکل ان کا خیال ہے کہ عوام نہیں نکل سکتی. ان کا یہ خیال ہے کہ اب جب بھی عمران خان نے آنا ہے وہ بات چیت کے ذریعے آنا ہے، اور انٹرنیشنل پریشر بھی نہیں آیا ظاہر ہے جو بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے امریکہ سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے خان نے آنا ہے، اور خان بات چیت کو یہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر میں بات چیت کے ذریعے آتا ہوں تو ڈیل کا تاثر جائے گا، اور وہ جو کچھ میں نے 2-3 سال اتنے مظالم برداشت کیے وہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کس طرح سے باہر آئیں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا. تاریخ میں دیکھیے نا، 37 کے الیکشن میں قائد اعظم کو ملے 24% ووٹ مسلمانوں کے. 46 میں کیا ہوا؟ 75.6% ووٹ کیسے مل گئے؟ عثمانیہ سلطنت ختم ہو گئی. سارا یورپ، آسٹریلیا، وہ چڑھ دوڑا ترکی پہ گیلی پولی کے مارکے میں، وہ کیسے جیت گئے؟ یہ خمینی کہاں سے آ گیا؟ افغانستان میں اتنا بڑا انقلاب کیسے رونما ہو گیا کہ سپر پاور کو شکست دے دی؟ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ برکینا فاسو ایک چھوٹا سا افریقی ملک ہے. ایک کیپٹن وہاں حکومت کر رہا ہے، 35 سال اس کی عمر ہے. سونے کی کانیں قومیں آ لیں، فرانسیسی فوجیوں کو نکال دیا، قتل کی ہر کوشش ناکام ہو گئی. افریقہ میں بیداری کی اتنی بڑی لہر ہے، یونیورسٹی تک تعلیم مفت ہوگی. ودن 3 ایئرز یونیورسٹی تک تعلیم مفت، مکان مفت، اور $85,000 اس کی تنخواہ تھی. اس نے کہا میرے تو کچھ اپنے ذاتی ذرائع آمدن ہے، یہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے، غریب بچوں کے لیے. دیکھیے جب انقلاب پیدا ہونا ہوتا ہے وہ قدرت کاملہ کرتی ہے، اور اس کے عوامل موجود ہیں. جب وہ آدمی، جب تک وہ کھڑا ہوا ہے، عمران خان وہ کھڑا ہوا ہے، رہ گئی یہ بات کو سمجھوتا کر کے آئے گا. وہ ہم کا نہ سمجھوتا کیوں کرے گا اتنے طویل تجربے کے بعد؟ نہ اس کا یہ مزاج ہے، ہم اس سے واقف ہیں اچھی طرح سے. کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ درمیانی راستہ نکلے گا. اس نے بہرحال ایک ملک بننا ہے. میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اس کی تفصیل اس وقت بیان نہیں کر سکتا. جب تک اسرائیل فنا نہیں ہو جاتا جس نے اپنی سرحدوں سے باہر نکلا، اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، یہ ختم نہیں ہو سکتا. ایک بات مجھے بتائیے، وہ گلگت بلتستان کی سرحد پہ بیٹھ جائیں، چینی کیا بھنگ پہ بیٹھے ہیں؟ بنگلہ دیش میں تو فوج ان کی پھنسی ہوئی ہے، بارڈر پہ لگی ہوئی ہے. چین ان کی سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے، اور چین یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ سی پیک وائنڈ اپ ہو جائے، اور گلگت بلتستان کے لیے 7,000 ٹیررسٹ کا جو گروپ بنایا انڈیا نے وہ کامیاب ہو جائے، اور یہ اس کی $100 of billions ایٹ اسٹیک ہوں گی، اس کی سلامتی ایٹ اسٹیک ہوگی چین کی. تو میرا خیال ہے کافی لمبی گفتگو. بالکل. اب ہم اس کو ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی کیونکہ آ رہی ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے سیکورٹی ذرائع کے مطابق کہ پاکستان کے پاس بھارت کی جانب سے اپنے شہریوں پر 6 بلسٹک میزائل داغنے کے الیکٹرانک جو سگنلز ہیں وہ موجود ہیں. میں پڑھ نہیں پا رہا، کنچر لکھا ہوا ہے، اب اس کو ٹرم کیا یوز کرتے ہیں، ثبوت ہے کہ جس میں ہاں جی، جس کا تذکرہ گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے اندر بھی کیا گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ بھارت کا جو ایک ان کے پاس بحری بیڑا انہوں نے لے لیا ہے، تو وہ ہر چوتھے دن اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں بحیرہ عرب میں. آج بھی انہوں نے اس کو بحیرہ عرب میں اتارا ہے، جس کے بعد پاکستان نیوی کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو بحیرہ عرب میں غرق کر دیا جائے گا.
دشمن کے مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. چلیں جی ختم چلیں جی اب اس کو امینڈ کرتے ہیں. اور آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ نیوی کے آفیسر بھی موجود تھے اور ایئر فورس کے جو ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد تھے. انہوں نے جس طرح سے پورا ایکسپلین کیا, وہ جو طیارے گرائے ان کی آڈیو وغیرہ بھی انٹرسیپٹ کر کے وہ بھی دکھائی, تو ان کی گفتگو سے اور جو ابھی ہارون رشید صاحب نے پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے اور پاکستان کی فوج کی صلاحیتوں کے حوالے سے بات کی ہے, تو قوم جو ہے وہ اس حوالے سے بے فکر ہے کہ جہاں تک ہماری افواج کا تعلق ہے, ہمارے دفاع کا تعلق ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا کام ہے. اور قوم کا جو لیڈر ہے اسے رہا کرنا چاہیے. یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ بھائی جو 30% کی میکسیمم نمائندگی 30% کی بھی نہیں کرتے, اور جن کے جرائم بھی سب کو معلوم ہے, حکومت ان کو دی جائے, اور جو قوم کا لیڈر بھی نہیں, ہیرو ہے 70% کے نزدیک, اس کو آپ پابند سلاسل رکھیں. جنگ فوج نہیں لڑتی, جنگ قوم لڑتی. اسی جملے کے ساتھ ابھی اجازت چاہتے ہیں جی. اللہ حافظ.